الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس بات کو بہت کھول کر بیان کیا کہ عذاب آتے کیوں ہیں۔ میں انشاءاللہ دوسری قسط میں بیان کروں گا کہ جب اس طرح کے عذاب آ جائیں تو بچنے کا کیا راستہ اور طریقہ شریعت نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فلما عتوا عما نہوا عنہ، جس وقت ان کو روکا گیا، انہوں نے زیادتی کی تو ہم نے ان کو کہا قلنا لهم كونوا قردة خاسئین۔ یہ مچھلی پکڑنے والی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا۔ قرآن کی آیت بھی بتاتی ہے کہ ہم نے ان کو روکا پھر انہوں نے زیادتی کی، اس لیے ایسی سزا آئی۔ اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرماتے ہیں فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب ان لوگوں نے ہمیں ناراض کیا تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں پھر انتقام لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں ذالک بانہم کفروا بآیاتنا، یہ عذاب وغیرہ یا اللہ کی پکڑ اس لیے آئی کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فکذبوہما، ان دونوں کو ان ظالموں نے جھٹلایا، فکانوا من المہلکین، پھر اللہ نے ان دونوں کے جھٹلانے کی وجہ سے ان کو ہلاک کرنے والے ہلاک ہوئے لوگوں میں سے کر دیا۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمْ، انہوں نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کو پکڑا۔ قرآن کی یہ ساری آیات یہ بتاتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس کی مخالفت ہوتی ہے اور نبیوں کی مخالفت ہوتی ہے تو اللہ پکڑتے ہیں۔ اس کو اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ نہیں کہ ان پر ظلم کرے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مگر انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ یہ ظلم ہے جس کی زمین پر رہتے ہیں اور اس کی زمین پر اسی کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے، انسان ہی یہ عمل کرتا ہے، اللہ پکڑتا ہے۔ اب یہ تو میں نے قرآن کی کچھ آیات بیان کی، اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ عذاب کیوں آتے ہیں۔ ایک حدیث جو ابن ماجہ میں ہے اور اس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، تفصیلی حدیث ہے، اس میں صرف ایک لفظ نقل کرتا ہوں۔ سب سے پہلا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام علل اعلان ہونے لگے، جب بے حیائی کے کام علل اعلان ہونے لگیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ طاعون میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اللہ ایسی بیماریوں میں ان کو گرفتار کرتے ہیں جو ان کے بڑوں کے وقت میں وہ بیماریاں نہیں تھیں۔ اس وقت یہ جو بیماری ہیں، ہارٹ کا فیل ہو جانا اور مختلف قسم کی بیماریوں کا آنا، اور نعوذ باللہ یہ اس وقت وائرسوں کا مختلف قسم کی بیماریوں کا اوپر سے آنا، یہ اس لیے ہے، ایسی بیماری جو پہلے لوگوں نے نہیں سنی تھی کہ ہم گناہ اعلانیہ کرتے ہیں، علل اعلان کرتے ہیں۔ بے نماز علل اعلان نماز چھوڑتا ہے، داڑھی علل اعلان منڈواتا ہے، گانا اعلانیہ سنتا ہے، شادی میں علل اعلان شریعت کی حکموں کو توڑا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے ہر بندے کو معافی مل سکتی ہے مگر جو اعلانیہ گناہ کرے اس کا معاملہ، اس کے لیے معافی بہت مشکل ہے۔ اس لیے نعوذ باللہ ہم سب اپنے گھروں میں دیکھیں، ماحول میں دیکھیں، دوستوں میں دیکھیں،
ہم گناہ اعلانیہ کرتے ہیں، اور جب اعلانیہ گناہ ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کی طرف سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اس وقت دنیا میں اتنی بیماریاں ہیں جس کو گن کوئی نہیں سکتا، اور ایسی بیماریاں بھی ہیں جن کو پہلے کبھی سنا نہیں، اور ڈاکٹروں کے پاس ان بیماریوں کا علاج بھی نہیں۔ اب میں 2 حدیثیں اس پر مختصر نقل کرتا ہوں، جس سے آپ کو مزید تسلی ہوگی کہ ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک کے عذاب آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت انس رضی اللہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا، یمسخ قوم فی، میری امت کے، فرمایا قوم کے کچھ لوگ، ان کی شکلوں کو اللہ آخر زمانے میں بدل دے گا، مسخ دے گا۔ فی آخر الزمان، آخر زمانے میں کیا بنا دے گا؟ قردۃ و خنازیر، اللہ خنزیر بنا دے گا اور بندر بنا دے گا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ تو یہ بات سن کر تڑپ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرماؤ، وَيَشْهَدُونَ أَنَّكَ رسول اللہ، جن کی شکلیں بندر اور خنزیر میں تبدیل ہوں گی، کیا وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ وَأَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ اس بات کی گواہی بھی دیتے ہوں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نعم، ہاں یہ بھی گواہی دیں گے۔ وَيُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَحُجُّونَ، وہ حج بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، قالوا فما بالہم، حضرت کیا ان کا پھر جرم کیا ہوگا، ایسا کیوں ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اتخذوا المعازف والقینات، یہ لوگ اس لیے کہ یہ موسیقی کے آلات اور رقاصہ عورتیں طبلہ اور سارنگی وغیرہ کے رسیا ہوں گے، یعنی یہ ہر جیب میں اب موبائل، ہر جیب میں ہی اس طرح کے گانے بجانے کے آلات، نعوذ باللہ، وَيَشْرَبُونَ هَذِهِ الْأَشْرَبَةَ، اور یہ لوگ شرابیں پیا کریں گے، اور فرمایا یہ رات بھر لوگ اسی گناہ میں مبتلا رہیں گے۔ فَأَصْبَحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، جب صبح ہوگی تو یہ خنزیر بھی ہو چکے ہوں گے اور بندر بھی ہو چکے ہوں گے۔ یہ کتاب فتح الباری ہے، جلد 14 ہے، صفحہ 10 ہے، اور عصر حاضر احادیث کی روشنی میں یہ مولانا یوسف لدھیانوی رحمہم اللہ تعالی احادیث کے حدیث نبوی کے آئینہ میں اس کا صفحہ 29 ہے۔ تو اس میں جو جرم بیان کیے گئے وہ سب ہم میں موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ عذاب آتا ہے۔ اور ایک عام حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 گناہ تفصیل سے بیان فرمائے کہ میری امت یہ کام کرے گی، اور جب پھر کیا عذاب آئیں گے، وہ عذاب 1 2 نہیں ہیں، بہت ہیں۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہ روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی اس کے راوی ہیں۔ وہ کیا جرم ہیں؟ ان میں ایک جرم یہ ہے کہ زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سمجھیں گے اور امانت میں خیانت کریں گے، اور یہ لوگ نعوذ باللہ والد کی نافرمانی کریں گے، دوستوں کا خیال کریں گے، بیوی کا احترام کریں گے، اور والدہ کو تکلیف پہنچائیں گے، گانا بجانے کے یہ شوقین ہوں گے، شرابیں پئیں گے، پچھلے لوگ پہلوؤں پر نعوذ باللہ لعنت بھیجیں گے، مساجد میں دنیا کی باتیں کریں گے۔ یہ سارے جب کام ہوں گے، 15 چیزیں گنوائی ہیں، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو من کے جن کی جلتی گلتے ہیں، اس طرح آسمان سے مسلسل اللہ کے عذاب آئیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، پھر انتظار کرو، رِيحًا حَمْرَا، سرخ آندیاں چلیں گی، وَخَسْفًا، پھر زمین میں زندہ اللہ لوگوں کو غرق بھی کرے گا، وَقَذْفًا، آسمان سے پتھر بھی برسیں گے، وَمَسْخًا، شکلیں تبدیل بھی ہوں گی، مسلسل اللہ تعالیٰ کی عذاب آئیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم پر ہو چکی ہیں ابھی چند دنوں میں، یہ سب کام، زلزلہ بھی آیا ہے، چاند بھی پکڑا گیا ہے، سورج بھی پکڑا گیا ہے، اور بیماریوں کی وجہ سے شکلیں بدلتی بھی ہیں۔ ایک پہلے وائرس چلی تھی جس کا نام ہاگ وائرس ہے، اس میں انسان کا ناک لمبا ہو جاتا ہے اور چمڑا سخت ہو جاتا ہے، خنزیر کی شکل بن جاتا ہے۔ یہ سارے عذابات پہلے آ چکے ہیں۔ تو میرے اس تھوڑے سے وقت سے یہ بات میں نے جو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن بھی یہی بتاتا ہے، حدیث پاک میں بھی یہی بات ہے کہ ہمارے جرموں اور گناہوں کی وجہ سے یہ سب اللہ کے عذاب آتے ہیں۔
اس لیے ہمیں توبہ کرنی ہے۔ میں آگے بتاؤں گا کہ شریعت نے ہمیں اس میں جب پھنس جائیں تو بچنے کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔